اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے جو بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے، تو آپ اللہ کی عبادت کیجئے اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ آگاہ ہو جاؤ، خالص دین عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اور جنہوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان اس کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جو جھوٹا اور بڑا ناشکرا ہو۔ اگر اللہ ارادہ فرماتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا۔ وہ پاک ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا فرمایا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ بہت غالب بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، پھر اپنی قدرت سے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے نر و مادہ اتارے۔ وہی تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا فرماتا ہے، ایک تخلیقی کیفیت سے دوسری تخلیقی کیفیت میں، 3 تاریک پردوں میں۔ یہ عمل مکمل فرماتا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا۔ اور اگر تم شکر کرو تو وہ تمہارے لیے اسے پسند فرماتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف واپس جانا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ بے شک وہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے کئی شریک بنا لیتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کے راستے سے گمراہ کرے۔ آپ فرما دیجئے تم اپنے کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، بے شک تم جہنم والوں میں سے ہو۔ کیا کافر بہتر ہے یا جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں اور کبھی قیام میں آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ آپ فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ نصیحت تو بس وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے لیے دین عبادت کو خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ آپ فرما دیجئے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اپنے دین عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، تو اب تم اس کے سوا جس کی چاہو پوجا کرو۔ آپ فرما دیجئے بے شک نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالا۔ آگاہ ہو جاؤ یہی تو کھلا نقصان ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے شعلے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے شعلے ہوں گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو تو مجھ سے ڈرو۔ اور جن لوگوں نے طاغوت کی پوجا سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے خوشخبری ہے، تو آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری دیجئے جو بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس میں سے بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے اور یہی عقل مند ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تو کیا آپ ایسے شخص کو بچا سکتے ہیں جو آگ میں ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر زمین میں اس کے چشمے جاری کر دیے، پھر وہ اس سے کھیتی نکالتا ہے جن کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ پک کر خشک ہو جاتی ہے، پھر تم انہیں زرد دیکھتے ہو، پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، لہذا وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، تو کیا ایسا شخص اور سخت دل گمراہ برابر ہیں؟ تو ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہیں، یہ لوگ واضح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، یعنی ایسی کتاب جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اس سے ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ بھلا اس کا حال کیا ہوگا جو برے عذاب کو اپنے منہ پر روک رہا ہوگا قیامت کے دن، اور ظالموں سے کہا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے انہیں خبر ہی نہ تھی۔ پھر اللہ نے انہیں رسوائی کا مزہ چکھایا دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہے، کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ اور یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے بیان فرما دی ہیں اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے ایک شخص غلام کی جس میں کئی آقا شریک ہیں جو آپس میں ضدی جھگڑالو ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا دونوں کی حالت برابر ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک آپ نے بھی وصال فرمانا ہے، اور یقیناً انہوں نے بھی مرنا ہے۔ پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس آپس میں جھگڑو گے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچ کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ پرہیزگار ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے دور کر دے برے اعمال جو ان لوگوں نے کیے، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کا اجر عطا فرمائے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ بہت غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً وہ کہیں گے اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بھلا بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر رحمت فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ فرما دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں،
تو تم عنقریب جان لوگے۔ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ بے شک ہم نے آپ پر لوگوں کے لیے کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، تو جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کی ذمہ داری اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر روک لیتا ہے ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ کرتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ سفارشی بنا لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کیا اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ سمجھتے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ساری کی ساری شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے اللہ، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا فرمانے والے، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر ظالموں کے پاس ہو وہ سب کچھ جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تو وہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں، قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ ظاہر ہوگا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے لیے ان کی وہ برائیاں ظاہر ہوں گی جو انہوں نے کی، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پس جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی جانب سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو کہتا ہے یہ مجھے میرے علم کی بنا پر دی گئی ہے، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً ایسی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، تو ان کے کام نہ آیا جو وہ کمایا کرتے تھے، پس ان کے اعمال کے برے نتائج ان کے سامنے آئے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں عنقریب ان کے اعمال کے برے نتائج انہیں بھگتنے پڑیں گے، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل فرمائی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہنے لگے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، اور یقیناً میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے ہوتا، یا کوئی عذاب دیکھ کر یہ کہے کاش دنیا میں مجھے واپس جانا نصیب ہو جائے تو میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، یقیناً تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر کیا، اور تو کافروں میں سے تھا۔ اور آپ قیامت کے دن دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور اللہ پرہیزگاروں کو نجات دے گا ان کی کامیابی کے ساتھ، نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے،
اور وہ ہر شے پر نگہبان ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے جاہلو، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور یقیناً وہی فرمائی گئی ہے آپ کی طرف اور ان انبیاء علیہ السلام کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، اگر بفرض محال آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے قدرت میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں دست قدرت میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا۔ پھر دوبارہ اس سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، اور انبیاء علیہ السلام اور گواہ لائے جائیں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا۔ ان سے کہا جائے گا، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، لہذا تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے، تم پر سلام ہو، تم خوب رہے، لہذا اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، اس جنت میں ہم جہاں چاہیں رہیں، لہذا عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔